محترم دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، مختصر حمد و ثنا کے بعد سورہ اسراء یہیں سے شروع ہوتی ہے. اس کی آیت نمبر 1 تلاوت کی گئی ہے. اس کا ترجمہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات، اللہ تعالیٰ وہ پاک ہے جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک. جس مسجد اقصی کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اس نبی علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دکھا دیں. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سننے والا اور ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. اس سے پہلے بھی ہم یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ کوئی بھی ایسی صحیح سند اور روایت نہیں ہے جس سے ثابت ہوتا ہو کہ اسراء اور معراج کا واقعہ رجب میں ہوا، 26 رجب کو ہوا، جو کہ ابھی 3-4 دن بعد جو شب آنے والی ہے، 27ویں شب 26 رجب. کوئی رجب میں کہتے ہیں، کوئی ربیع الاول میں کہتے ہیں. اس طرح مختلف اقوال ہیں، لیکن واقعہ ہوا تو ہے. اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے، صحیح احادیث بھی کہتی ہیں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم اصل میں اپنے پیغمبر علیہ السلام کو، اپنے حبیب پیغمبر علیہ السلام کو نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بہت ساری دکھا دی، زمین پہ بھی دکھا دی، آسمانوں پہ بھی دکھا دی. تو وہ نشانیاں قرآن مجید کے اندر، وہ نشانیاں حدیث میں جن کا صحیح احادیث میں تذکرہ ہے، جو کہ اس واقعے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ جی واقعہ کربلا، واقعہ معراج، اسراء اور معراج یہ صرف خواب میں ہوا تھا. خواب و خواب میں اللہ تعالیٰ وہاں بیت المقدس پہ لے گئے، پھر آسمانوں پہ لے گئے، خواب میں سارا کام ہوا. تو اگر خواب میں سارا کچھ ہوتا ہے تو پھر تو تعجب والی بات ہی کوئی نہیں ہے. اگر آپ میں سے ایک بندہ کہتا ہے آدھے گھنٹے کے لیے سویا کہ میں امریکہ میں چلا گیا، وہاں میرا فلاں رشتہ دار ہے، اس کے ساتھ میں نے کھانا کھایا اور میں واپس آ گیا اور اس کے بعد میں نے یہ کام کر لیا، تو کسی کو تعجب ہی نہیں ہونا تھا کہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، خواب میں تو بندہ کہیں بھی جا سکتا ہے. تو اللہ نے یہ جو اتنا عظیم لفظ بولا، سبحان اللہ اسرا، وہ پاک ہے اللہ، وہ پاک ہے ذات جو کہ اپنے بندے کو راتوں رات وہاں سے وہاں تک لے گیا. اگر خواب کی بات ہے تو پھر تو ایسا معاملہ تھا ہی نہیں کوئی بھی. تو پھر اگر خواب میں جانا تھا تو پھر براہٹ کی کیا ضرورت تھی؟ خواب میں چلے گئے، وہاں پہنچ کے کھانا موجود تھا، جنت جہنم کے نظارے موجود تھے، وہ چیزیں ساری دیکھی، واپس آ کے بات ختم ہو جاتی. اور پھر اگر یہ واقعہ خواب کا ہی تھا تو کفار مکہ، مشرکین مکہ، انہیں تردد کرنے کی، انہیں اس بات کا انکار کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی. فرماتے کہ میں راتوں رات چلا گیا، خواب میں چلا گیا، پھر واپس آ گیا. اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، خواب تو کسی بندے کو بھی آ سکتا ہے، خواب کی کوئی تصدیق تو نہیں ہوتی، بات آگے جانی نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، اپنے بندے کو، اپنے بندے کی روح کو نہیں بلکہ عبد بولا جاتا ہے، جسم اور اس کی روح دونوں چیزوں کو. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو، اپنے پیارے بندے کو، اپنے سارے نبیوں سے عظیم بندے کو، اپنی ساری مخلوقات سے عظیم شخصیت کو، ایسی ہستی کو جو کہ نہ فرشتوں میں ان کے مقام کا، نہ انبیاء کرام میں ان کے مقام کا، اللہ نے مقام ہی بڑھا دیا، اللہ نے شان ہی بڑھا دیا. تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جسم کے ساتھ راتوں رات وہاں سے لیا، براق لے کے بیت المقدس میں پہنچے، وہاں پر انبیاء کرام کی امامت ہوئی، پھر آسمانوں میں چلے گئے، پھر واپس آئے. تو یہ سارا معاملہ اور اسی بات کی
تصدیق کرنے سے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ جب باقی لوگوں نے اطلاع دیا تو انہوں نے کہا مشرکین مکہ نے کہ آپ کے ساتھی نے، آپ کے نبی نے آج یہ بات کر دی، پہلے بھی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن آج تو کہہ دیا راتوں رات وہاں چلے گئے، آسمانوں پہ چلے گئے، یہ جو ہو گیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بھاگے گئے، کہتے اس بات کو مانتے ہو؟ کہتے مانتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اس سے بھی زیادہ باتوں کو مانتا ہوں، دن کے کسی حصے میں، رات کے کسی حصے میں، صبح میں، شام میں آپ کے پاس اللہ کا کلام آتا ہے، وحی آتی ہے، نازل ہو جاتی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے، اگلی بات آ جاتی ہے۔ فرمایا کہ میں تو ہر بات کی تصدیق کرتا ہوں، اللہ کی کسی وقت بھی وحی آتی ہے تو یہ راتوں رات چلا جانا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ تو اس لیے سلسلہ احادیث صحیحہ میں ایک روایت ہے جس میں اس روایت میں آتا ہے کہ اس وجہ سے سمی ابو بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وجہ سے تو صدیق کہا گیا، انہوں نے تصدیق کر دی۔ تو سبحان اللہ کی اسرا بیاتے ہی جب یہ سفر شروع ہوتا ہے تو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 349 نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فورج عن سقف بیتی وانا بمکہ تھا، میں مکہ میں تھا، میرے گھر کی چھت کھلی، وہاں سے جبریل آئے، ففرج صدری، میرے سینے کو کھول لیا، ثم غسلہ بماء زمزم، پھر زمزم کے پانی کے ساتھ میرے دل کو اچھی طرح سے سینے کو دھو دیا، ثم جاء بقسط من ذهب ممتلئ حکمتا و ایمانا، پھر ایک پلیٹ کے اندر حکمت اور ایمان وہ بھرا ہوا تھا، سونے کی وہ پلیٹ تھی، وہ حکمت اور ایمان میرے سینے کے اندر میرے دل کے اوپر ڈال دی گئی، فافرغہ فی صدری، میرے دل میں وہ ڈال دی، ثم اطبقہ، پھر اس کو بند کر دیا، ثم اخذ بیدی، پھر میرے ہاتھ کو پکڑا اور پھر آسمانوں کا سفر شروع ہو گیا۔ تو یہاں یہ واقعہ شروع کہاں سے ہوا؟ شق صدر سے۔ نبی علیہ السلام کا سینہ مبارک ایک دفعہ جب حلیمہ ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہاں چھوٹی عمر میں دودھ پی رہے تھے، اس وقت واقعہ پیش آیا، اور یہ صحیح بخاری کی جو ہم نے روایت بیان کی اس میں اس وقت بھی پیش آیا۔ تو سوچنے کی بات، جو نشانیاں جن کا ہم تذکرہ کرنا چاہتے ہیں، جو کہ صحیح روایات کے مطابق جو نشانیاں اس واقعہ اسراء اور معراج کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تذکرہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آیات دیکھنے کے بعد ہم اپنے اندر کوئی تبدیلی لاتے ہیں، اپنے اعمال کے اندر، اپنے کردار کے اندر کچھ ہم بھی غور و فکر کرتے ہیں، یا کہ سال بعد ایک کو شب مناری چلانا کر لیا تو محبت کا حق ادا ہو گیا، ایسے تو محبت کی حق ادا نہیں ہوتے، تابع داری کرنی پڑتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام آپ سے بڑھ کر متقی کون ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر صاف دل کس کا ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود نبی علیہ السلام کا بچپن میں بھی شک صدر ہوا، جب یہ واقعہ اسراء اور معراج شروع ہونے لگا تب بھی شک صدر ہوا، اور حکمت اور ایمان بھر دی گئی اور اس کو اچھی طرح سے زمزم کے ساتھ دھو دیا۔ کوئی بندہ ایسا ہے جو کہے کہ میرا دل اس طرح دھویا جاتا ہے، یہ دھوئے ہوئے ہے؟ ہمارے دل تو قرآن مجید بھی کہتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دلوں میں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن مجید پہ غور تو نہیں کرتے، کہیں دلوں میں تالے تو نہیں لگ جاتے؟ دلوں میں تو تالے بھی لگ جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اور یہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3334 حسن درجے کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا نشان بن جاتا ہے، اگر تو وہ گناہ سے توبہ کر لے وہ نشان دھل جاتا ہے، اگر وہ گناہ کرتا جائے پھر اگلا گناہ پھر اس سے اگلا گناہ کرتے کرتے اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، اور یہ وہ کیفیت ہے جسے اللہ نے
कुरान मजीद में फरमाया कल्ला बर्राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, इनके दिलों पे गुनाहों की वजह से जंग लग जाते हैं। तो दिलों पे जंग लग जाते हैं, दिलों पे खतम अल्लाह अला कुलूबिहिम, दिलों पे तो मोहरें भी लग जाती हैं, दिल तो मुर्दा भी हो जाते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम का दिल पहले भी साफ था, इसके बावजूद अल्लाह ने और हिकमत और ईमान भर दिया। तो हमें गौर करने की ये बात है कि हम अपने दिल से बुराइयों को निकाल दें। कोई बंदा सूद खाता है उसको निकाल दे, कोई बंदा रिश्वत लेता है उससे अपने दिल को पाक करे, कोई एक दूसरे के खिलाफ दिल में कीना बुग़्ज़ रखता है उससे अपने दिल को पाक करे। जो बुराइयां दिल में पालते हैं, कहीं बाहर जाते गैर महरम औरत पे नजर पड़ती है, देखते देखते ही रहते हैं, उससे अपने आप को पाक करें। तो फिर हमें पता चलेगा कि हमने वाक़या इस्रा और मेराज से कुछ सबक सीखा है। तो नबी अलैहिस्सलाम, आपका तो दिल पहले ही पाक था, आपको तो फिर धो दिया गया, बार बार आपके दिल को धोया गया और आबे जमजम के साथ धोया गया। और आबे जमजम जैसा दुनिया में कोई पानी नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम के मकाम का आसमानों में जमीनों में कोई ऐसी हस्ती नहीं है। और जिब्राइल अमीन जो धोने वाले वो मलाइका के सरदार हैं, इतने अजीम एहतिमाम के साथ तेरे और मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम का सीना मुबारक धो दिया गया, फिर हिकमत और ईमान के साथ पूरी तरह भर दिया गया। तो हमारे दिल क्या है, हमें अपने दिलों पे गौर करना चाहिए। उसके बाद जब ये सफर शुरू हुआ, सही बुखारी में आता है हदीस नंबर 3207 3207, और ये एक लंबी रिवायत है जिसमें छोटे छोटे टुकड़े करके हम उसमें से मुख्तलिफ बातें इसमें से अखज़ करते हैं। पहली बात इसमें यह है वउतीतु बिदाबतिल अबयज़ दून अल-बगली व फौकल हिमारी अल-बुराक, एक जानवर लाया गया जो कि खच्चर से छोटा था, गधे से बड़ा था, जिसका नाम अल-बुराक था। तो एक जानवर नबी अलैहिस्सलाम के लिए लाया गया। और फिर जामे तिर्मिज़ी के हदीस नंबर 3131 सही रिवायत है अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतिया बिल बुराक लैलतन उसरिया बिही, जब नबी अलैहिस्सलाम को इसरा और मिराज करवाया गया तो आपके पास बुराक को लाया गया, मुलजमन मुसरजन के उसको लगाम भी दी हुई थी, उसके ऊपर गद्दी और उसके ऊपर कपड़ा मुकम्मल जैसे कि सवारी के लिए तैयार होता है, वो भी हर तरह से सवारी तैयार थी। नबी अलैहिस्सलाम जब तशरीफ फरमा होने लगे तो थोड़ी मुश्किल हुई, थोड़ा सा जानवर हिला, तो हजरत जिब्राइल कहते हैं फकाल लहु जिब्रील अब मोहम्मद तफअलु हादा, ऐ बुराक तेरे ऊपर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होने लगे हैं, तू हिल रहा है। फमा रकीबका अहदुन अकरमा अलल्लाहि मिनहु, आज तक जितने भी हस्तियों ने तेरे ऊपर सवारी की है इनसे अजीम हस्ती कोई नहीं गुजरी, सबसे अजीम हस्ती आज तेरे ऊपर सवारी करने लगी है। फरफज़ा अरबन, तो वो बुराक वो पसीने पसीनी हो गया कि इतनी अजीम हस्ती वो मेरे ऊपर सवार होने लगी है। शेख अस्सालिह अल-मुनज्जद एक बहुत बड़े मुहक्किक आलिम हैं, हाफिज़हुल्लाह मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि कोई ऐसी रिवायत नहीं है जिसमें यह बात साबित होती हो कि बुराक के दो पर थे। जो हम अमूमी तौर पे ख्याली तस्वीर बनाई जाती है कि बुराक बनाया जाता है, एक घोड़े जैसी तस्वीर बनाई जाती है, फिर उसको दो पर लगा दिए जाते हैं, तो दो पर कहीं नहीं थे, किसी रिवायत में नहीं आता कि दो पर थे। और अगली उससे अफसोसनाक जो बात है वो ये है कि एक औरत का उसके आगे चेहरा लगा दिया जाता है। आपने देखा होगा, तस्वीरें बनी हुई हैं। तो तुम्हारी अक्लें उस वक्त कहां चली गई हैं जब जिस सवारी पे जिसको हदीस कहती है कि वो खच्चर से थोड़ा सा छोटा, गधे से थोड़ा सा बड़ा, वो बुराक को लाया गया, फिर दावत यानी जानवर को लाया गया, उसके पर भी नहीं थे, और जिसके ऊपर तुम इतनी अजीम हस्ती को, इतने अजीम पैगंबर को
نبی علیہ السلام کی عزت کرتے ہو کہ توہین کرتے ہو؟ پتہ نہیں عقلیں کہاں چلی کہ ایسی سواری جس کے اوپر ایک خاتون کی تصویر لگی ہوئی ہے، تیرے اور میرے پیغمبر نعوذ باللہ اس پہ سوار ہوئے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ما مست ید رسول اللہ یدم امرأۃ قط لا تحل لہ، جس عورت کو ہاتھ لگانا حلال نہیں تھا، زندگی بھر تیرے پیغمبر علیہ السلام کا ہاتھ غیر محرم خاتون کو نگاہ نہیں کرتی۔ نبی علیہ السلام اتنی عظیم ہستی، اور ہمارے بھائیوں نے کیا کر دیا کہ اس طرح کی تصویریں بنا کے پتہ نہیں کس محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی محبت پہ یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ باتیں لائیں۔ جب یہ برات چلا گیا، وہاں پہنچ کے بیت المقدس میں پہنچ کے وہاں جا کے نبی علیہ السلام نے 2 رکعتیں پڑھی۔ اس کے بعد صحیح مسلم کی حدیث نمبر 162 میں ہے، فجاءنی جبریل علیہ السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، حضرت جبرائیل امین میرے پاس آئے، ان کے پاس 2 برتن تھے، ایک میں شراب تھی، ایک میں دودھ تھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فاخترت اللبن، میں نے دودھ کو اختیار کر لیا۔ تو جبرائیل نے کہا امین علیہ السلام اخذت الفطرہ، آپ نے فطرت والی چیز کو لے لیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اوپر کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3437 میں ہے، اما انک لو اخذت الخمر غبت امتک، حضور اگر آپ دودھ نہ پکڑتے، اگر آپ شراب کو پکڑ لیتے تو آپ کی امت بھی گمراہ ہو جاتی۔ آپ نے فطرت والی چیز دودھ کا اختیار کیا ہے۔ تو یہاں سے نشانیاں جو دکھائی جا رہی ہیں، جو ہمارے لیے عبرت کے مقام ہیں، جو ہمارے لیے سمجھنے کی باتیں ہیں، ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے سامنے 2 چیزیں لائی گئی اور آپ نے شراب کو پیچھے کر دیا، دودھ کو پکڑ لیا۔ تو کیا امت کی بھی اتنی محبت ہی ہے؟ کیا امت بھی اسی طرح کرتی ہے کہ شراب سامنے آ جائے تو چھوڑ دیتی ہے؟ کتنے لوگ ہیں جن کی ٹیبلوں پہ، جن کے کھانوں میں، جن کے ڈریسنگ ٹیبل پہ، جن کے دوسرے کچن میں، کہاں وہ شرابیں پڑی ہوتی ہیں۔ کوئی باہر کی شراب منگوا کے پیتا ہے، کوئی دیسی پیتا ہے، پتہ نہیں کہاں کی شرابیں ہیں۔ تو اس سفر سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شراب کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ حرام قرار دیا ہے، قرآن مجید میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، تو نبی علیہ السلام نے شراب کو چھوڑ دیا۔ اب اگر کوئی بندہ شراب پیتا ہے اور شب معراج مناتا ہے، وہ سمجھ لے کہ اس نے اس سفر کو سمجھا ہی نہیں۔ اگر وہ آج شراب پیتا ہے اور ابھی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا عہد کرے کہ میں سچے دل کے ساتھ شراب سے توبہ طائب ہوتا ہوں، باز آ جاتا ہوں، تو پھر تو اس نے ان مقاصد کو سمجھا، پھر تو اس نے قرآن کو سمجھا، پھر تو اس نے اس سفر معراج کو سمجھا، پھر تو اس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار کیا۔ جامع ترمذی میں روایت ہے، حدیث نمبر 3049، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شراب کے بارے میں مختلف احکام آ رہے تھے کہ اس میں فائدے تھوڑے ہیں، نقصانات زیادہ ہیں، تو ابھی تک واضح حرمت والا حکم نہیں آیا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافعا بیانا شفاعا، کہ حضور اللہ ہمارے لیے بالکل واضح حکم ہمیں بتا دیں کہ ہم نے شراب کو کیا کرنا ہے، پینا ہے کہ نہیں پینا، کیونکہ اس وقت ابھی منع نہیں ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل کر دی، انما یرید الشیطان، سورہ مائدہ کی آیت ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، وہ پوری آیت پڑھی اور آخر میں ہے فہل انتم منتہون، کیا رکتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو کہتے ہیں کہ انتہینا، بالکل رک گئے ہیں، بالکل رک گئے ہیں۔ تو ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ جس بات کا صرف شراب کا نہیں، جس بات کا پتہ چل جائے کہ یہ شریعت کے خلاف میرا عمل ہے، اس عمل کو چھوڑ دے، فوری طور پر ترک کر دے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور جو بندہ کہ چلو کوئی چھاٹ دیں گے، چھاٹی جانا آ کر یہ کاری لینا ہے، وہ فسق و فجور کی نشانی ہے، دلوں کے اندر بیماری کی نشانی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2464، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، کہتے کہ میں
حضرت ابو طلحہ کے گھر میں مدینہ منورہ میں چھوٹی عمر کا تھا، میں لوگوں کو شراب پیش کر رہا تھا، اور اسی دوران باہر آواز ہو گئی کہ اعلان کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے ابو طلحہ نے کہا کہ باہر جا کے ذرا اعلان سنو، کس بات کا اعلان ہو رہا ہے؟ واپس آ کے بتایا کہ شراب حرام قرار دے دی گئی ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ وہ کہتے ہیں کہ جتنی بڑی ہے وہ باہر گلی میں بہا دو۔ صحابہ کرام نے شراب کو گلی میں بہا دیا، اور صحیح بخاری کی اس روایت میں آتا ہے کہ فی سکک المدینہ، مدینہ کی گلیوں میں، فجرت فی سکک المدینہ، وہ مدینہ کی گلیوں میں بہا دی گئی، شراب والے برتن توڑ دیے گئے۔ تو پتہ تو تب چلتا ہے کہ جب حکم آ جائے، جب کسی مسئلے کا پتہ چل جائے تو پھر فوری طور پر اس پر بندہ عمل کرے۔ تو صحابہ کرام ان کا تو یہ ایمان تھا، ان کی یہ کیفیت تھی۔ بلکہ اس حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے، اسی حدیث میں ہے فقال بعض القوم قد قتل قوم وهي في بطونهم، جنہوں نے ابھی 2 منٹ پہلے، 4 منٹ پہلے، تھوڑا ٹائم پہلے جنہوں نے پی تھی، جن کے پیٹ کے اندر شراب موجود ہے، وہ کہتے ہیں وہ تو حرام ہو گئے، کیونکہ یہ حرام ہے، اور حرام چیز ان کے پیٹ کے اندر، حالانکہ وہ حرام چیز حرمت سے پہلے ان کے پیٹ میں اتری تھی۔ اور یہ کیسا مسلمان ہے، یہ کیسا ہے یا رسول اللہ کہنے والا ہے، یہ کیسا اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والا ہے، کیسا اپنے آپ کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے والا، کیسا اپنے آپ کو پکا مومن سمجھتا ہے کہ شراب حرام ہے، پتہ بھی ہے پھر بھی جاتا ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ وہ تو کون، وہ لوگ تو ہلاک اور برباد ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93 یہ اتار دی، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، اس سے